اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو بینیفیشل باتیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ دوستو، ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، فل آف فیکٹس ہے، بہت مزے کی ہے، لیکن ساتھ میں تھوڑی سی لمبی ہے۔ میں پہلے ہی معذرت کر لوں، لیکن اس ویڈیو کو آپ نے پیشنٹلی دیکھنا سننا ہے اور انجوائے کرنا ہے، اور اپنے کامنٹس کے ذریعے مجھے اپنی رائے سے آغاز ضرور کرنا ہے۔ ویڈیو یقیناً آپ کو اچھی لگے گی اور آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو دوستو، آج میں آپ کو سناؤں گی یوٹیوب کی دنیا کی ایک سچی کہانی۔ آپ کو پتہ ہے اس چینل پر صرف سچ بولا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے۔ جی فرینڈز، تو اسلام میں نا فارچون ٹیلنگ اینڈ فیوچر ٹیلنگ حرام ہے، اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ۔ فارچون ٹیلر کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نجومی، اور اس کے فیمیل ورژن کو کیا کہیں گے؟ نجومہ۔ جی، نجمہ، نجومہ۔ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ لوگ کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ جی، امی نجومہ آف یوٹیوب۔ جی، تو ان کا چینل ایسا چینل ہے جس کو ہر چیز کا علم ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، از غیب کا علم ہو جاتا ہے۔ کس کی شادی ہونے والی ہے، کس کی طلاق ہونے والی ہے، کس کا بیٹا پیدا ہونے والا ہے، کس کی ساس سے لڑائی ہوگی، یا پھر کون اپنی ساس کو چھت سے گرا کے موت کے منہ کے حوالے کر دے گا۔ ایسے تو نجومہ کے پاس بیسک تعلیم نہیں ہے، لیکن یہ وہ علم رکھتی ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ استغفر اللہ، یہ وہ کام کرتی ہیں جو ہمارے دین میں سخت ناپسند کیا جاتا ہے، لیکن یہ دین کو فالو کب کرتی ہیں؟ یہ یوٹیوب پر بیٹھ کر وہ جہاد کر رہی ہیں جو الزام تراشی سے اگلے بندے کو شہید کر دے۔ انسان دوسروں میں کیڑے نکالتا ہوا تب اچھا لگتا ہے جب وہ خود پرفیکٹ ہو، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کو پرفیکٹ نہیں بنایا۔ لیکن یہ اور ان کی بیٹی وہ دو فرشتے ہیں جو خاص طور پہ یوٹیوب کے لیے اتارے گئے ہیں۔ آج میں آپ کو سناؤں گی ان کی پریڈکشنز کی ایک ایسی انٹرسٹنگ کہانی کہ آپ لوگوں کے لیے نا کنیکٹ دا ڈاٹس کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ جی، تو ریئیکشن چینلز کو نا عادت ہے کھچڑی پکانے کی، یہ ان کی فیوریٹ ڈش ہے، اور اس گتھی کو سالو کرنے کے لیے مجھے ڈیپ ڈائیو کرنا پڑا تاکہ میں آپ سب کو آسان لفظوں میں ان کے کرتوتوں کو بے نقاب کر سکوں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ملکانی اور اماں نجومہ کی کوئی خاص ریلیشن شپ نہیں تھی۔ نجومہ انفیکٹ ملکانی کو بالکل پسند نہیں کرتی تھیں، کیونکہ ان کی بیٹی کی محبت بڑھ جاتی تھی نا ان کے لیے، تو وہ بالکل ان کو پسند نہیں آ رہی تھی وہ چیز۔ ان دونوں ماں بیٹی نے پہلے ملکانی کے کندھے پہ رکھ کر بندوق، ٹھیک ہے، اپنا گندا کام کروایا۔ کیا کام تھا وہ؟ پلوشا کے بھائی کا کیس وہاں سے اوریجنلی ریلیز کروایا گیا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد نجومہ کا تو فیوریٹ کام ہے نا پلوشا کے اوپر بات کرنا، ویڈیوز بنانا، کیونکہ بھئی پیسے تو وہیں سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نجومہ نے کہا کہ پتہ نہیں کس چینل نے، کس ریئیکشن چینل نے یہ بات ڈسکلوز کی ہے، مجھے تو نہیں پتا، میں تو نہیں جانتی۔ اور ملکانی کو اس بات پہ بڑا دکھ ہوا۔ ملکانی سمجھ گئی کہ یہ مجھ سے گندا کام کروا کے اب یہ ایسے ایکٹ کر رہی ہیں کہ جیسے ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ فیکٹ، نجومہ کی اس حرکت سے ملکانی کی تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھلنے لگی تھیں، اور وہ اپنی کمیونٹی پوسٹ کے ذریعے احتجاج کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جو 2 مہینے کمیونٹی پوسٹ کا ذکر میں نے کیا تھا نا، وہ اسی طرح کے تھے، سانپوں کے حوالے دے کر، اور اس طرح لوگوں کی اصلیت کھل جانا، اور اس طرح کی وہ 2 مہینے باتیں ہوتی تھی، اور وہ تھوڑے عرصے میں وہ کبھی لگاتی تھیں وہ پوسٹ، کبھی ڈیلیٹ کرتی تھیں، کیونکہ ریموٹ تو ان کے ہاتھ میں نہیں تھا نا اپنا۔ پھر واردات نمبر 2، راشدہ ملک کی طلاق بھی وہیں سے ریلیز کروائی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ ان کو صحیح انفارمر نے صحیح والی انفارمیشن انسٹاگرام کے تھرو ایک ان نون آئی ڈی نے پرووائڈ کیا ہے، اور یقین کریں وہ ان نون آئی ڈی انہی دونوں کی ہوں گی جو فیک آئی ڈی سے اس عورت کو یہ کرواتے تھے اپنے ڈرٹی ورک، اس کے تحت، اس کے تھرو، اور کہا جاتا تھا کہ یہ فیک آئی ڈیز بڑی ایکچوئل
انفارمیشن مجھے پرووائڈ کر رہی ہیں. خیر یہ وہاں سے ریلیز ہوئی تھی راشدہ ملک کی افواہ طلاق کی بھی. اور آج اس زہریلی ماں کی زہریلی بیٹی نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ کوئی ریئیکشن چینلز تھے جنہوں نے یہ افواہ راشدہ ملک کی سٹارٹ کی تھی. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ملکانی کو گندا بھی تو کرنا ہے نا لوگوں کے سامنے تاکہ خود کو اچھا بنایا جائے. یہ والی گیمز یہ بڑی پرانی گیمز ہیں جو یہ لوگ کھیل رہے ہیں اپنے چینلز پہ بیٹھ کے اور سمجھ رہے ہیں کہ آڈینس اندھی گونگی بہری ہے. لیکن الحمدللہ ہم جیسے لوگ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں اور سچ کا سچ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. بس یہی سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے. اسی طرح اب عنبر ناز کی طلاق کا شوشہ بھی یہ خود فیک آئی ڈیز بنا کر کرتی ہیں تاکہ ان کو ٹاپک مل سکے اور اس ٹاپک کو گھسیٹا جائے، لمبا چلایا جائے تاکہ ڈالرز اینڈ ویوز آ سکیں، رائٹ؟ اور ایک کنٹروورسی یوٹیوب پہ چلتی رہے. جس کپل یعنی کہ راشدہ ملک اور چاچا بشیر کا نام بھی انہوں نے رکھا، ٹھیک ہے، اس کی پچھلے سال سے لان تان ہو رہی ہے، طلاق ہو رہی ہے، افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اور آج وہ ان کا فیوریٹ کپل بن گیا ہے. واردات کرواؤ کہیں اور سے، افواہیں پھیلاؤ کہیں اور سے اور پھر اینڈ میں آ کے خود کو اچھا بنا دو. جی تو ان محترمہ کی ویسے کتنی زبانیں ہیں. جب آپ اپنا منہ کھولتی ہوں گی، دیکھتی ہوں گی شیشے کے آگے کھڑی ہو کے، تو جب منہ کھولتی ہوں گی اندر سے کتنی زبانیں باہر آتی ہیں. اور بعد میں جب ان کی پھیلائی ہوئی جھوٹی خبریں سامنے آنے لگیں، سچ سامنے آ جائے، جیسے اب چاچا بشیر اور روشا اکٹھے گھوم پھر رہے ہیں، تو پھر یہ اپنے آپ کو کتنے جھوٹے نہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو اتنے خوش ہیں کہ یہ خبر غلط ثابت ہوئی، ہم تو چاہتے تھے کہ یہ خبر غلط ثابت ہو. تو یہ دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں جھوٹ، اس کو کہتے ہیں منافقت. اتنا جھوٹ اور اتنا دھوکہ. پیسے کی لت انسان کو کتنا گرا دیتی ہے. کیا یہ لوگ کبھی اپنا موازنہ کرتے ہیں؟ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ کیونکہ آف کورس سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر بندے کے پاس ایکسیس ہے. تو ان کے بچوں کو، ان لوگوں سے کبھی ان کے بچے نہیں پوچھتے کہ یہ کیا کارنامے انجام دے رہے ہیں آپ لوگ آن لائن بیٹھ کر. سوچیں ان بچوں کی کیا سوچ ہوگی اور وہ اپنی زندگیوں میں کیا کرتے پھرتے ہوں گے. انسان رات کو سونے سے پہلے اپنا جائزہ لیتا ہے کہ آج اس نے کیا کیا، کیونکہ پتہ ہے صبح آنکھ کھلے نہ کھلے حقوق العباد کو روز وائلیٹ کرنے والی یہ عورتیں کس امید سے یہ سوچتی ہیں کہ ہم اللہ کے آگے کس منہ کے ساتھ جائیں گی؟ کیا اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے؟ تب تک معافی نہیں ہے جب تک وہ انسان ان کو معاف نہیں کریں گے جن کے ساتھ اتنی زیادتی کھلے عام سر عام سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کر رہی ہیں. مجھے پتہ ہے ملکانی جی، آپ جہاں کہیں بھی ہیں نا، سب کچھ سن رہی ہیں، کیونکہ اب آپ کا انسٹاگرام پروفائل از گون، وہ بھی ڈیلیٹ ہو گئی ہے. تو لہٰذا آپ سب اپ ٹو ڈیٹ اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے. آپ نے دل تو آپ کا کر رہا ہوگا کہ فوراً سے جوابی کارروائی کریں، لیکن آپ کو تو آپ کے پیاروں نے کہیں کا نہیں چھوڑا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ایوری تھنگ دیٹ شائنز از ناٹ آلویز گولڈ. آپ کا حال تو ان لوگوں نے بگی فیملی سے بھی بدتر کیا ہے. کم از کم انہوں نے اپنے لیے سٹینڈ تو لیا، آپ تو وہ بھی نہ کر پائیں. ملکانی تو ویسے نا میرے نزدیک، اب میں سوچتی ہوں ریٹروسپیکٹ میں کہ وہ تو ایک روبوٹ تھیں. پتہ ہے ان کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں تھا. وہ ایک امیج کے ساتھ یہاں لائی گئی تھی کہ بھئی ایک روب اور دبدبا والی، تاکہ کوئی بھی ان ریاکشن چینل کو ٹچ نہ کر سکے. ان کا بیک گراؤنڈ اس طرح کا دکھایا جا رہا تھا. لیکن ایک سوچنے والی بات ہے، اتنی پاورفل اثر و رسوخ والی عورت، لیکن ان کی ویڈیو کوالٹی کتنی بری ہوتی تھی. لگتا تھا جیسے وہ کہتی تھی نا، میں اپنے پی این سے کہتی ہوں کہ ویڈیو اپلوڈ کر دو، میں تو میٹنگز میں بھی ڈنر پہ جا رہی ہوں. تو لگتا ہے وہ پی این سے نا اسی کے بیچارے کے فون سے پہلے وہ ویڈیو بنوایا کرتی تھیں، پھر وہی اپلوڈ کرتا تھا، کیونکہ فون کوالٹی اتنی ڈاؤن، اتنی چیپ کوالٹی تھی کہ ایک اتنی اونچی، اتنی رچ وومن کی اتنا سستا تھا فون تھا ان کے پاس. یہ سوچنے والی باتیں اب میں بیٹھ کے سوچ رہی ہوں. تو وہ ملکانی کہیں سے بھی ملکانی نہیں تھی، پتہ ہے، بس صرف ان کی آواز ملکانی والی تھی، اور وہ آواز ہی بس لوگوں کو ڈرا کے دبا کے رکھی ہوئی تھی. اندر سے خالی تھی ملکانی. جیسے باقی فیصلے ملکانی نے بڑے غلط کیے، اپنا ایگزٹ بھی بہت ہی غلط کیا.
ٹھیک ہے، وہ کیا کسی کے لیے آواز اٹھائیں گی جو انسان اپنے لیے کچھ نہ کر سکے۔ اور ایک اور چیز میں بتا دوں دوستو آپ کو، ملکانی جی کی پوسٹ، خالی پوسٹ جلد ہی فل ہونے والی ہے۔ انٹرویوئنگ پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے کہ نئی ملکانی کون بنے گی، کہاں سے لائیں گے، سب تیاریاں سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ دیکھتے رہیں، بس یہ دھماکہ بھی جلدی سامنے ہوگا۔ ہوپ کہ یہ جو یوٹیوب کی نجومہ ہیں یہ اپنی پریڈکشنز کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں، کیونکہ حساب کتاب کی لسٹ ان کی بہت لمبی ہو گئی ہے۔ جی فرینڈز، تو یہ تھا میرا آنیسٹ، را اینڈ ریئل انالیسس۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو میری بات، یہ سٹوری صاف شفاف کرسٹل کلیئر طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور مجھے اپنے کامنٹ سے ضرور بتائیں کہ اگر کوئی چیز میں نے مس کر دی ہے یا کہیں پر آپ کو سینیریو کچھ اور لگا، مجھے ضرور بتائیے گا۔ کامنٹ سیکشن بھی ایک علیحدہ ہی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں۔ جب میں پڑھتی ہوں تو لوگوں کے پاس بھی بہت ساری انفارمیشن ہے۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ کیس اسٹڈی میں پھر حاضر ہوں گی، اور نیکسٹ کیس اسٹڈی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ویکیشن پہ جا رہی ہوں، اور جو کہ میں سچ مچ ویکیشن پہ جا رہی ہوں، اگلی ویڈیو اور لائیو کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن میں آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہوں گی انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں انشاءاللہ۔ لیو می اے کامنٹ کہ آپ کو کیا لگتا ہے، اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ پہلی دفعہ لینڈ کیے ہیں تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ اچھی، سچی اور کھری باتیں آپ سب تک پہنچتی رہیں۔ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلفز۔ اللہ حافظ۔